اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین کذالک الوجود حقیقت واحدہ ذات مراتب مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف والتقدم والتأخر وغیر ذلک فیرجع ما به الامتیاز فیہا الی ما به الاشتراک وما به الاختلاف الی ما به الاتحاد۔ ہماری گفتگو کتاب بدایت الحکمت کے مباحث میں تھی، اور پہلے مرحلے کی 5ویں فصل کے اندر ہم تشکیک سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ وجود ایک حقیقت ہے اور جو مختلف مراتب کی حامل ہے، جس کو ہم تشکیک سے یاد کر رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر نور کے ساتھ اس کی شباہت کو بیان کر رہے تھے، اور نور کے حوالے سے ہم نے توضیحات آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج وہی تمام چیزیں جو ایک نور حسی کے اندر ہم نے مشاہدہ کی کہ ایک حقیقت نوری جو مراتب تشکیل دے رہی تھی، کہ جہاں وحدت اور کثرت کا منشا ایک ہی چیز تھی، وہی حقیقت نوری تھی۔ آج کے ہمارے اس درس کے اندر انہی تمام مباحث کو جو نور حسی کے اندر ہم نے دیکھے، تشکیک کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے دیکھی، وہ وجود کے حوالے سے بھی بیان کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے چند اہم نکات کی طرف ہم چلتے ہیں توضیحی طور پر، اور پھر ہم واپس پلٹتے ہیں اسی عبارت کی طرف کہ وجود اسی نور کی طرح ہے، یعنی ایک حقیقت جو مختلف مراتب رکھتی ہے، جس میں اس حقیقت کی وحدت اور اس میں مراتب کے اختلاف کا سبب ایک ہی چیز ہے۔ وہی جس طرح ہم نے نور حسی کے اندر دیکھا، وجود کے اندر بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ اور پھر ہر مرتبے کی خصوصیت خود اس وجود کی حقیقت کے لیے مقوم نہیں ہے۔ جیسا ہم نے نور حسی کے اندر بھی ہم نے یہ بات واضح انداز سے بیان کی تھی کہ نور کے مراتب میں ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنے اس مرتبے کو تشکیل دیتا ہے، لیکن اس مرتبے کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اصل اس نورانیت کو، حقیقت نوری کو جو ہے وہ تشکیل دیتا ہو، اس کا ایک جز بنتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہر مرتبے کی خصوصیت خود اس وجود کی حقیقت کے لیے مقوم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ جس خصوصیت کا حامل ہے وہ وجود کی حقیقت کا کوئی جز ہو، یا اس طرح اجزاء میں سے ہو کہ اس کو تشکیل دیتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وجود در واقع بسیط ہے۔ وجود جب بسیط ہے تو مرکب نہیں اجزاء کا، جو ہم یہاں پر کہیں کہ وہ وجود کی حقیقت اجزاء کی حامل ہے، اور ہر مرتبے کی خصوصیت اس کے اجزاء میں سے کوئی ایک جز کو تشکیل دیتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے دوبارہ آئے گی۔ اور پھر اسی طرح سے ہر یعنی وہ مرتبے میں وہ خصوصیت اس وجود سے باہر بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے نور کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ جب آپ ایک نور کے مرتبے شدید کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ شدت باہر سے آئی ہو، یا وجود کی نور کی اس ذات میں سے کوئی کمی ایجاد ہوئی ہو۔ نہیں، یہاں پہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ خصوصیت ہر مرتبے کی اس وجود سے باہر نہیں ہے، کیونکہ وجود کے علاوہ عدم ہے، یعنی وجود کے علاوہ جو باہر جو بھی آپ تصور کریں گے وہ عدم ہے۔ درست ہے کہ ماہیت اس کو بھی تحقق اگر ہے تو وجود کے ذریعے ہے، وہ بھی خارج میں ہے تو وجود کے ذریعے ہے۔ وجود کا مد مقابل، وجود کے علاوہ اگر کوئی آپ ذہن میں لاتے ہیں چیز کو تو وہ عدم ہے، اور عدم کس طرح سے جو ہے وہ یوں ایک جز بن جائے وجود کا اور پھر ایک مرتبے کو تشکیل دے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ مراتب موجود ہیں، اور یہ کثرت مراتب کی صورت میں موجود ہے، شدید مرتبے سے لے کے ضعیف مرتبے تک اس وجود کے اندر یوں مراتب پائے جاتے ہیں، اور مابہ الاشتراک اور مابہ الامتیاز یہاں پر ایک چیز ہے، یعنی ایک ہی چیز وحدت اور کثرت کا منشا ہے۔ تو یہاں پر کثرت بھی دو طرح کی ہے، جس طرح ہم نے نور حسی کے اندر بیان کیا تھا۔ اور ایک کثرت جو یہاں پر ہے وہ طولی کثرت ہے در واقع، کہ جو کہ مراتب سے حاصل ہے، یعنی ضعیف سے شدید مرتبے تک یہ جتنے مراتب وجود پا رہے ہیں، یہ اس طولی کثرت کو وجود دے رہے ہیں۔ پھر عرضی کثرت ہے جو کہ ماہیات کے سبب حاصل ہے، یعنی ہر ماہیت سے وجود ایک تعین پاتا ہے، جو کہ ماہیات آپس میں مختلف ہیں۔ در واقع یہ کثرت خود ان ماہیات کی ہے، لیکن اس کو وجود کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ ہر وجود جو ہے پھر ماہیات کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو مختلف مصادیق کے اندر وہ ایک تعین پا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ علامہ عبارت کے اندر انہی مطالب کو بیان کر رہے ہیں وجود کے سلسلے میں۔ کذالک الوجود حقیقت واحدۃ ذات مراتب مختلفۃ، نور حسی کی طرح وجود بھی ایک حقیقت ہے جس کے مختلف جو ہیں وہ مراتب ہیں، متمایزۃ بالشدۃ والضعف وتقدم وتاخر وغیر ذلک۔
وہ تمام کے تمام مراتب جو مختلف ہیں وہ متمایز ہیں، آپس میں مختلف ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شدت و ضعف سے۔ ایک مرتبہ شدید ہے تو ایک مرتبہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ پہلے ہے تو ایک مرتبہ اس کے بعد ہے۔ جیسے علت مثلا وہ اپنے وجودی مرتبے میں معلول اور مسبب سے پہلے ہے۔ مثلا آگ جو کہ علت ہے حرارت کی، یہ آگ اپنے مرتبے وجودی میں مقدم ہے اس دوسرے وجود کے مرتبے سے کہ جو اس کا مسبب ہے، جو اس کا معلول ہے، وغیرہ ذالک۔ اور دیگر جو چیزیں، جو پہلو جن سے آپ ان مراتب کو نظر میں رکھ سکتے ہیں، جیسے مثلا ایک چیز جو ہے وہ بالقوہ ہے تو ایک چیز بالفعل ہے، تو یہاں پر وہی ایک حقیقت وجودی ہے جو بالقوہ اور بالفعل سے مراتب کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَيَرْجِعُ مَا بِالْامْتِيَاز فِيهَا إِلَى مَا بِالْاشْتِرَاكِ، ما بالامتیاز ان تمام موارد کے اندر، مراتب کے اندر پلٹتا ہے کس چیز کی طرف؟ ما بالاشتراک کی طرف۔ ما بہی الامتیاز، یعنی وہ چیز جس سے امتیاز ہے، جس سے وہ کثرت ہے، یہ اسی حقیقت وجود میں ان مراتب کے اندر وہ چیز جس سے امتیاز اور فرق اور کثرت ہے، یہ کہاں پلٹتی ہے؟ یہ اسی چیز کی طرف کہ بہی الاشتراک، جس سے اشتراک ہے، یعنی جس سے یہ کثرت وجود پاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے اشتراک اور وحدت ان تمام مراتب کے اندر وجود پاتی ہے۔ تو بس وحدت اور کثرت کا منشا ایک ہی چیز ہے، وما بالاختلاف الا ما بالاتحاد۔ اسی طرح پھر وہ تعبیر فرماتے ہیں کہ جو ما بالاختلاف ہے، یعنی جس چیز سے اختلاف اور فرق پایا جاتا ہے حقائق وجودی کے اندر مراتب کی صورت میں، یہ اس ما بالاتحاد کی طرف پلٹتا ہے۔ اختلاف کا منشا بھی وہی ہے جو اتحاد کا منشا ہے ان کے اندر۔ فَلَيْسَتْ خُصُوصِيَّةُ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَاتِبِ جُزْءًا مُقَوِّمًا لِلْوُجُودِ لِبِسَاطَتِهِ كَمَا سَيَجِي۔ اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنے اس مرتبے کو تو قوام دیتا ہے، اس کو تو تشکیل دیتا ہے، لیکن اس کی وہ خصوصیت جو ہے وہ اصل اس حقیقت وجودی کے لیے مقوم نہیں ہے۔ لہذا اسی مطلب کو اگر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں مراتب میں سے ہر چیز کی خصوصیت جزء مقوم نہیں ہے وجود کے لیے، کیونکہ لبساطت ہی وجود بسیط ہے۔ جب بسیط مرکب نہیں ہے تو کس طرح آپ اس کے لیے جز تصور کر سکتے ہیں؟ کما سیجی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی مفصل۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب وجود ایک بسیط چیز ہے، اس کے اجزاء قابل تصور نہیں ہے، اب آپ اس کے مراتب کو تصور کر رہے ہیں، مراتب دیکھ رہے ہیں نظام ہستی کے اندر، خارج کے اندر، تو ہر مرتبہ ایک خصوصیت سے تشکیل پا رہا ہے۔ وہ جو اس مرتبے کی خصوصیت ہے وہ اسی مرتبے کے لیے مقوم ہے، اسی مرتبے کو قوام اور تشکیل دے رہی ہے، نہ یہ کہ وہ خصوصیت اصل اس حقیقت وجود کے لیے کوئی جز بن رہی ہے یا اس کے لیے قوام کا باعث بن رہی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ولا امرن خارجن عنہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مرتبے کی وہ خصوصیت اس سے خارج ہو، یعنی اس وجود سے خارج ہو، نہیں، وہ مرتبہ اگر مرتبہ ہے تو وجود کے ذریعے، وجود ہی ہے جو جس نے اس مرتبے کو تشکیل دیا ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ اس وجود سے خارج بھی نہیں ہے اور وجود کے لیے مقوم بھی نہیں۔ کیوں خارج نہیں ہے؟ لأن اصالت الوجود تبطل ما ہوا غیرہ، لأن اصالت الوجود تبطل ما ہوا غیرہ الخارجن، چونکہ اصالت وجود باطل جانتی ہے، باطل کرتی ہے کس چیز کو؟ ہر اس چیز کو کہ جو اس کا غیر ہے اور اس سے خارج ہے، چونکہ اس کا غیر تو عدم ہے، عدم تو کچھ بھی نہیں ہے، نیستی ہے، محض ہے۔ بل الخصوصیت فی کل مرتبۃ مقومۃ لنفس المرتبہ، بلکہ ہر مرتبے کے اندر جو خصوصیت ہے خود اس مرتبے کے لیے مقوم ہے، بمعنی ما لیس بخارج منہا، اس طریقے سے کہ وہ اس سے خارج نہیں ہے۔ میں نے مثال دی تھی عدد کی بھی، 3 اگر عدد ہے، 2 اگر عدد ہے تو 3 عدد کی جو خصوصیت ہے وہ اسی 3 عدد کو ہی تشکیل دے رہی ہے، اس کے لیے مقوم ہے۔ اس خصوصیت کو ہٹا دے تو 3 نہیں رہے گا۔ اسی طرح 2 ہے، لیکن وہ جو 3 کی خصوصیت ہے یا 2 کی خصوصیت ہے وہ اصل عدد کے لیے مقوم نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اس طرح سے ہے کہ وجود کے جتنے یہ مراتب ہیں، ایک شدید مرتبہ ہے اور ایک ضعیف مرتبہ ہے، تو شدید مرتبے میں جو وجود ہے اس کی جو خصوصیت جو اس مرتبے کو تشکیل دے رہی ہے، یہ اس مرتبے کے لیے تو مقوم ضرور ہے، اگر یہ خصوصیت نہ رہے گی تو وہ مرتبہ بھی نہیں رہے گا، لیکن وہ خصوصیت خود اصل اس وجود کی حقیقت کے لیے مقوم نہیں ہے، چونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک تو وجود بسیط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ضعیف مرتبہ ہے وجود کا پھر اس کو ہم وجود نہ کہتے، جبکہ نہیں، تمام مراتب میں وہ وجود جو ہے اپنی حقیقت واحدہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس طرح سے کثرت جو ہے وجود کی حقیقت میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وَلَهَا كَثْرَةٌ طُولِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ، بس وجود کی حقیقت کو ایک طولی کثرت حاصل ہے، جس طرح نور کے اندر ہم نے 2 کثرتیں دیکھی، یہاں پر بھی وہی طولی کثرت ہے، بِاعْتِبَارِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ، مختلف مراتب کے اعتبار سے۔
الاخذۃ من اضعف المراتب، کہ جو ضعیف ترین مرتبے سے شروع ہوتی ہے، یوں مراتب کو وہ کثرت تشکیل دیتی، آگے بڑھتی ہے، اور ایک ایسے وجودی مرتبے تک ہم پہنچتے ہیں کہ جو شدید ترین مرتبہ ہے اس وجود کے اندر، وہی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیہ، یہ وہ مرتبہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ضعیف ترین مرتبہ ہے اس حقائق وجودی کے اندر، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی کوئی فعلیت نہیں ہے، اگر ہے تو وہ عدم فعلیت ہے، یعنی یہ مرتبہ عدم فعلیت میں فعلیت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ بھی ہے، اگر وہ کسی بھی اعتبار سے فعلیت رکھتا ہے تو اس کا وہ فعلیت رکھنا یہ ہے کہ در واقع وہ فعلیت نہیں رکھتا، یعنی اس قدر وہ ضعیف ہے وجود کا مرتبہ کہ عدم فعلیت میں وہ فعلیت رکھتا ہے، یوں اس ضعیف مرتبے سے یہ مراتب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ضعیف مرتبہ کون سا مرتبہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی کوئی فعلیت ہے تو وہ بھی عدم فعلیت کے اندر ہے، وہی المادۃ الاولی الواقعۃ فی افق العدم، یہ وہ پہلا مادہ ہے کہ جو عدم کے سطح اور افق پر واقع ہے، یعنی جس کے بعد پھر نیستی ہے، یہ وہ مادہ اولا ہے جو نظام ہستی اس دنیا کے اندر یہی جتنے بھی مادی اور جسمانی چیزیں ہیں وہ یہیں سے آغاز ہوتی ہیں، اور یوں مختلف جو ہے وہ حقائق وجود پاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسے مرتبے وجودی تک ہم پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے اس حقیقت وجودی میں شدید ترین مرتبہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں کہ ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتهي الى المرتبة الواجبة لذاتها وهي التي لا حد لها الا عدم، پھر یوں مراتب اوپر کی طرف بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ منتہی ہوتے ہیں ایک ایسے مرتبے کی طرف کہ جو واجب لذاتہا ہے، یعنی ایک ایسا مرتبہ کہ جو اپنی ذات میں مرتبہ وجوب رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا مرتبہ جو اپنی ذات میں کسی علت کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس سے بالاتر کوئی ایسا مرتبہ وجودی نہیں کہ یہ اس کا محتاج بنے اور اس کی طرف جو ہے وہ معلول بنے، نہیں، بلکہ یہ آخری وہ مرحلہ ہے نظام ہستی کے اندر وجود کا کہ جو اپنے مرتبہ وجودی میں اس قدر شدید ہے کہ جو واجب لذات ہے، وَهِيَ الَّتِي لَا حَدَّ لَهَا، ایک ایسا مرتبہ کہ جس کی کوئی حد نہیں الا عدم الحد، اگر کوئی حد ہے تو وہ عدم الحد ہے۔ اب آپ دیکھیں ضعیف ترین مرتبہ ہم نے کہا مادہ ہے، مادہ بھی وہ جو عدم کے افق پر ہے، یعنی وہ مادہ اولا وہ، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ بالکل فعلیت نہیں رکھتا، اور اگر فعلیت رکھتا ہے تو عدم الفعلیت میں ہی وہ فعلیت رکھتا ہے، اور اس بالاترین مرتبے یعنی واجب الوجود لذات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، اگر کوئی حد بھی آپ اس کی تصور کرتے ہیں تو وہ بھی در واقع عدم الحد ہے، یعنی کوئی حد نہیں در واقع۔ آپ دیکھیں کہ یہ کثرت طولی تھی، اب فرماتے ہیں کہ وَلَحَا كَثْرَةٌ عَرْضِيَّہ، اور اس کے لیے کثرت عرضی ہے باعتبار تخصصها بالماہیات المختلفہ، یہ کس طرح سے ہے؟ یہ ان تمام تعین کے اعتبار سے ہے کہ جو ماہیات کے ذریعے، مختلف ماہیات سے جو اس حقیقت وجود کو تخصص اور تعین ملتا ہے نظام ہستی کے اندر، فرماتے ہیں کہ اسی اعتبار سے پھر حقیقت وجود کی کچھ ایسی کثرت سامنے آتی ہے کہ جو عرضی ہے، التی ہے مسار الکثرت، کہ جو ماہیات کثرت کی منشا ہے، یعنی مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک وجود پتھر کی صورت میں، ایک درخت کی صورت میں، ایک انسان کی صورت میں، ایک حیوان کی صورت میں، یہ جو آپ کثرت دیکھ رہے ہیں حقیقت وجود کے اندر، یہ ماہیات کی وجہ سے ہے، اور یہ تمام تر ماہیات اپنی پوری ذات سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور جدا ہیں، تو یوں عرض میں یہ تمام تر کثرات جو ہیں وہ وجود کی طرف نسبت دی جاتی ہیں، جبکہ یہ جو کثرت حقیقتاً وہ ماہیتوں کی کثرت ہے، وجود کی حقیقی کثرت نہیں ہے، اور ماہیتوں کی وجہ سے وجود جب تعین پاتا ہے تو اس کے اندر اس کثرت کی نسبت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مشاء کے نظریے کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ میں عرض کیا تھا چندین نظریات ہیں، اور یہاں پر ملا صدرہ کا نظریہ اور مشاء کا نظریہ، یہ دو نظریے بیان ہو رہے ہیں۔ علامہ نے جو نظریہ یہاں پہ اتخاذ کیا ہے وہ ہم نے عرض کیا کہ وجود ایک واحد حقیقت ہے، اور اس وحدت کے ساتھ ساتھ کثرت بھی ہے، لیکن کیسی کثرت ہے؟ وہ کثرت تشکیکی ہے، جس کی تفصیلات ہم نے پیچھے بیان کر دی، کس طرح وجود ایک وحدت کے طور پر تمام حقائق کے اندر موجود ہوتے ہوئے کثرت کا حامل ہے، اور وہ بھی تشکیکی کثرت۔ مشاء کے نظریے کو بیان کرتے ہیں، اگر ہم ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں توضیحی، پھر ہم چلتے ہیں اس عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خارج میں وجود ایک حقیقت نہیں بلکہ پوری ذات میں متعدد اور مختلف حقائق ہیں، یہ مشاء کا نظریہ ہے۔
جو کہتے ہیں کہ نظام ہستی کے اندر خارج میں وجود ایک حقیقت کے عنوان سے موجود نہیں ہے کہ آپ حقیقت واحدہ کے عنوان سے خارج میں اسے نظر میں رکھیں، بلکہ تمام تر وجودی جتنے بھی حقائق ہیں وہ اپنی پوری ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور پھر یہ نظریہ در واقع دو مطلب پر مشتمل ہے، یعنی اس نظریے کے اندر دو دعویٰ مد نظر ہیں۔ ایک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وجود ایک حقیقت نہیں بلکہ خارج میں مختلف حقائق ہیں، یعنی وجود ایک حقیقت کے عنوان سے آپ اسے نہ دیکھیں بلکہ وجود کو آپ مختلف حقائق کی صورت میں نظر میں رکھیں، کیونکہ وجود ایک حقیقت واحدہ کے طور پر نظام ہستی کے اندر حقائق وجودی کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک ادعا ہے اور یہ ایک دعویٰ ہے اس نظریے کے اندر۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ موجودات خارج میں مختلف آثار کے حامل ہیں، اور جب ہر ایک موجود کے اپنے اپنے مختلف آثار ہیں تو یہیں سے وہ نتیجہ لیتے ہیں کہ پس ہر موجود دوسرے موجود سے فرق کرتا ہے، وإلا یہ آثار مختلف نہ ہوتے۔ اور دوسرا مطلب یعنی دوسرا دعویٰ اور ادعا جو اس نظریے کے اندر ہے وہ یہ کہ تمام مختلف وجودی حقائق پوری ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی جہاں وجود ایک واحد حقیقت کے طور پر نہیں ہے، وہاں پر دوسرا حصہ جو اس دعویٰ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر جتنے بھی یہ وجودی حقائق ہیں وہ اگر آپس میں مختلف بھی ہیں تو اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ اس طرح کا اختلاف ہے کہ تباین پایا جاتا ہے، یعنی اس طرح کا اختلاف ہے کہ ہر وجود اپنی پوری ذات میں دوسرے اس وجود سے فرق کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وجود بسیط ہے۔ جب وجود بسیط ہے تو لہٰذا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ذات کے کسی جز یا ذات سے خارج امور میں مختلف نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا، جب ہم تشکیک کا معنی کر رہے تھے تو ہم نے یہ عرض کیا تھا وہاں پر کہ دیکھیں اختلاف اور فرق کی چار صورتیں ہیں، یا ایک چیز دوسری چیز سے جب مختلف ہوتی ہے تو پوری ذات میں مختلف ہوتی ہے، یا کسی ایک جز میں ان کا اختلاف ہے ذات کے، یا کچھ ایسے امور میں اختلاف ہے جو ذات سے خارج ہوں۔ اب مشاء نے اس اختلاف کے تین صورتوں کو نظر میں رکھا کہ جہاں آپ دو چیزوں کو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہیں تو وہ تین صورتوں میں سے خالی نہیں ہے، یا ان کا اختلاف پوری ذات سے ہے یعنی تباین ہے تمام ذات میں، یا ان کا اختلاف اور فرق فقط ذات کے ایک جز میں ہے، یا ان کا اختلاف ذات سے خارج کچھ امور کے اندر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ذات کے ایک جز میں تو ان وجودی حقائق کا اور موجودات کا فرق تو نہیں نظر میں رکھا جا سکتا، چونکہ یہ تمام جتنے بھی موجودات ہیں، یعنی وجود جو ہے چونکہ بسیط ہے، جب وجود بسیط ہے تو لذا مرکب نہیں ہے، اجزاء نہیں رکھتا۔ جب اجزاء نہیں رکھتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی حقائق وجودی ہیں وہاں جب ایک موجود دوسرے موجود سے فرق کرتا ہے تو وہ کسی وجود کے ایک جز میں یعنی ذات وجود کے ایک جز میں فرق کرتا ہو، نہیں، چونکہ وجود بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، تو پس ذات کے کسی جز میں معنی نہیں رکھتا کہ دو موجود فرق کرتے ہوں۔ یا ذات سے خارج امور میں تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ ذات وجود سے خارج کیا ہے؟ عدم ہے۔ کس طرح جو ہے وہ عدم فرق کا باعث بن سکتا ہے دو موجود کے درمیان؟ تو بس یہ کہتے ہیں کہ ذات کے ایک جز میں فرق نہیں ہے، ذات سے خارج امور کے ذریعے بھی کوئی فرق نہیں ہے، تو بس ایک ہی احتمال بچتا ہے، وہ کون سا؟ کہ اگر یہ دو موجود مختلف ہیں تو ان کا اختلاف کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی پوری ذات سے ان کا ایک دوسرے سے تباین اور اختلاف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود بسیط ہے۔ لیکن آپ جان چکے ہیں کہ مذکورہ جو نظریہ ہے اس کا رد کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ امتیاز اور اختلاف کی چوتھی قسم بھی ہے جو کہ تشکیک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دو چیزوں کے فرق کو منحصر کریں ان تین احتمالات میں اور پھر آپ دو کو رد کریں اور آپ کہیں کہ بس اختلاف اور فرق ان کا کس چیز کے ساتھ ہے؟ پوری ذات کے ذریعے تباین پایا جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پر چوتھا مورد بھی ہے، چوتھی صورت بھی اختلاف اور امتیاز کی ہے، اور حقیقت وجود کے اندر جو اختلاف اور امتیاز پایا جاتا ہے وہ نہ تو ان کا اختلاف پوری ذات سے ہے، نہ تو ذات کے کسی جز سے ہے، نہ ذات سے خارج کن امور کی وجہ سے اختلاف ہے، بلکہ وہ امتیاز اور اختلاف اس چوتھی قسم کی صورت میں یعنی تشکیکی مد نظر ہے، جس کو ہم نے پیچھے مفصل آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ کس طرح علامہ طباطبائی اس عبارت کے اندر اس مطلب کو نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَذَّهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمَشَائِينَ، حکما جو کہ مشاہ ہیں ان میں سے بعض افراد اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ اِلَىٰ كَوْنِ الْوُجُودِ حَقَائِقَ مُتَبَايَنَةٍ بِالتَّمَامِ ذَوَاتِهَا۔ وجود کیا ہے؟ وجود اِلَىٰ كَوْنِ الْوُجُودِ حَقَائِقَ مُتَبَايَنَةً بِالتَّمَامِ ذَوَاتِهَا، یعنی وجود یہ متباین حقائق رکھتا ہے اور اپنی تمام ذات کے ساتھ، یعنی ان کا تباین جو ہے وہ کیسا ہے؟ یہ متباینتاً، وہ تمام حقائق وجودی متباین ہے، کیسے؟ بتمام ذواتہا،
اپنی پوری ذات کے ساتھ. اما کونہ حقائق متباینۃ فلاختلاف آثارها، یہ اس نظریے کی پہلی دعویٰ کہ یہ حقائق متباینہ ہے. کیوں یہ مختلف ہے؟ کیونکہ ان کے آثار مختلف ہیں، لہٰذا ہر موجود دوسرے سے فرق کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا كَوْنُهَا مُتَبَايِنَةً، یہ کہ یہ تباین پایا جاتا ہے کیسا؟ بتمام الذوات، پوری ذات کے ساتھ ان کے درمیان اختلاف ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فَلِبِسَاطَتِهَا، کیونکہ وجود کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ بسیط ہے. لہٰذا اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو وہ اختلاف کیسا ہونا چاہیے؟ پوری ذات کے ذریعے اختلاف ہونا چاہیے. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَفْهُومُ الْوُجُودِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا عَرَضِيًّا خَارِجًا عَنْهَا لازماً لہا. یہ درواقع جواب ہے اس سوال کا کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ اگر یہ تمام حقائق متباین ہیں تو پھر مفہوم وجود ان پر حمل ہو رہا ہے ایک ہی اعتبار سے. کہتے ہیں کہ اس صورت پر، اس نظریے کی بنیاد پر کہ جب ہم نے کہا کہ وجود حقائق متباین رکھتا ہے اور وہ تمام حقائق کا تباین بھی جو ہے وہ تمام ذات کے ساتھ ہے، تو کوئی نقطہ اشتراک ان کے درمیان خارج کے اندر نہیں ہے. تو اب اس بنیاد پر یکون مفہوم الوجود المحمول علیہا، وہ جو وجود کا مفہوم حمل ہوتا ہے ان پر، عرضیًا خارجن، وہ ایک ایسی عرضی ہوگی کہ جو خارج ہے انہا، ان حقائق وجودی سے، لازماً لہا، لیکن ان کا لازم ہے. یعنی ان کی حقیقت میں وہ مفہوم وجود داخل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک عرض خارج کے طور پر ہے، لیکن لازم ہے. اور تمام حقائق متباینہ وجودی پر یہ مفہوم وجود حمل ہو رہا ہوتا ہے چونکہ لازم کے طور پر ہے، لیکن ان کی ذات میں سے نہیں ہے، تاکہ یہاں پر نقطہ اشتراک کو بیان کیا جائے. تو یوں مشا کا نظریہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں علامہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت ہے جو تشکیک رکھتی ہے. مشا جو اس بات کے قائل ہوئے کہ وجود حقائق متباینہ بے تمام ذات رکھتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وجود ایک حقیقت ہے جو تشکیک کی حامل ہے. تشکیک کا معنی اور مفہوم مفصل پیچھے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہاں پر چند اہم نکات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس نظریے کے اندر بھی دو درواقع دعویٰ ہیں. ایک جو ہے وہ طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وجود ایک حقیقت ہے، اور پھر دوسرا دعویٰ یہ کہ وہ تشکیک رکھتی ہے. تو ان چند نکات کو آپ کے سامنے توضیحی طور پر بیان کرتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ کس طرح علامہ نے اس مطلب کو بیان کیا ہے. تو یہ نظریہ بھی دو مطلب پر درواقع مشتمل ہے، اور پہلا جو مطلب ہے وہ یہ کہ وجود ایک حقیقت کے طور پر تمام موجودات میں موجود ہے، نہ یہ کہ مختلف ہوں یہ حقائق متباینہ ہوں، نہیں، حقیقت وجود واحدہ ہے تمام حقائق وجودی کے اندر. دلیل کیا ہے اس کی؟ تو یہاں پر چند اہم مقدمات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس دلیل کے، اور پھر ہم نتیجہ لیتے ہیں. دیکھیں، پہلا مقدمہ یہ کہ اگر وجود ایک حقیقت نہ ہو تو یقیناً پوری ذات میں متعدد اور مختلف حقائق ہوں گے، یہ واضح اور روشن ہے. اور پھر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وجود اپنی ذات میں متعدد مختلف حقائق رکھتا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وجود پوری ذات میں مختلف حقائق ہوں، یعنی وجود جو ہے وہ اپنی پوری ذات میں اس طرح سے ہو کہ اس کے مختلف حقائق ہوں، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وجود کا ایک واحد مفہوم مختلف حقائق سے انتزاع ہو. یعنی پھر آپ یوں قائل ہو جائیں گے اس بات کے کہ اگر وجود مثلا پوری ذات میں اپنی ذات کے اندر مختلف حقائق رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دوسری جانب سے وجود کا جو ایک واحد مفہوم ہے جو ان تمام پہ آپ حمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں سے انتزاع ہو؟ وہ ان مختلف حقائق سے انتزاع ہو. درست ہے، اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیوں مختلف حقائق سے ایک واحد مفہوم انتزاع نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز ایک ہوتے ہوئے کثیر بن جائے، اور یہ دو نقیض کے اجتماع کا سبب ہے. یعنی آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفہوم وجود واحد ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے وجود ایک واحد مفہوم رکھتا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود اپنی ذات میں مثلا مختلف حقائق کا حامل ہے. تو پھر آپ نے مختلف حقائق وہ بھی اس طرح سے کہ جن کا تباین ایک دوسرے کے ساتھ پوری ذات میں ہے. تو یہ جب پوری ذات میں ان کے درمیان تباین ہے، کوئی نقطہ اشتراک نہیں ہے، تو کس طرح آپ نے واحد مفہوم کو انتزاع کیا ہے مختلف حقائق سے؟ یعنی اس کا لازمہ پھر یہ ہوگا کہ وہ واحد مفہوم واحد نہ رہے، کثیر ہو جائے. چونکہ مختلف حقائق سے وہ اگر آپ اتخاذ کر رہے ہیں تو کوئی نقطہ اشتراک مختلف حقائق کے اندر نہیں ہے، کوئی وحدت نہیں ہے، تو لہٰذا جو چیز انتزاع ہونی چاہیے وہ واحد نہیں رہے گی. یعنی واحد
واحد ہوتے ہوئے کثیر بن جائے، یہ در واقع دو نقیض کا اجتماع ہے، یعنی وہ واحد بھی ہے اور پھر آپ کہیں کہ وہ واحد نہیں ہے، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود ایک واحد مفہوم ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں دوسری جانب سے کہ مختلف حقائق کا حامل ہے خارج کے اندر یہ وجود، جب مختلف حقائق کا حامل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد ہے وہ واحد نہ رہے، تو پھر یہ کیسے ایک مفہوم جو ہے وجود کا وہ ایک اعتبار سے واحد رہے اور ایک اعتبار سے واحد نہ اس کو کہا جائے؟ تو پھر کیسے جو ہے یہ درست ہوگا کہ آپ مفہوم وجود کو ایک مرتبہ واحد کہیں اور پھر ایک مرتبہ اسی کو آپ کہیں کہ نہیں یہ واحد نہیں ہے؟ تو یہ دو نقیض کا در واقع اجتماع ہے یہاں پر، اور آپ یہاں پر دیکھیں کس طرح جو ہے وہ علامہ اس نظریے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ والحق انہ حقیقت واحدہ مشککہ، یعنی وجود ایک حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے، یعنی تشکیک اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اما کونھا حقیقتا واحدہ، یہ حقیقت واحدہ ہے، فلأنہ لو لم تکن کذالک، اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو لکان حقائق مختلفۃ متباینۃ تمام الزواج، وہی پہلا مقدمہ کہ اگر وہ ایک حقیقت واحدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حقائق مختلفہ ہو اور اپنی پوری ذات میں وہ حقائق ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، ان کے درمیان تباین پایا جاتا ہو، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَلَازِمُهُ كَوْنُ مَفْهُومِ الْوُجُودِ وَهُوَ مَفْهُومٌ وَاحِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ، پھر اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک واحد مفہوم جو کہ مفہوم وجود ہے، کما تقدم جیسے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، یعنی ایک واحد مفہوم ہے جو اپنے تمام مصادیق کے اندر ایک معنی سے موجود ہے، یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم وجود منتزعا من مصادیق متباینۃ بما یا متباین، یہ پھر منتزع ہوگا، یعنی یہ ایک ایسا مفہوم ہوگا کہ جس کو انتزاع کیا گیا ہوگا کچھ ایسے مصادیق سے کہ جو متباین ہیں، اور اس اعتبار سے کہ وہ متباین ہیں ان سے اس مفہوم کو انتزاع کیا گیا ہے۔ خوب اس کا لازمہ یہ ہوگا، اور اب آپ خود دیکھیں وہ محال، یعنی مختلف اور متباین مصادیق اس اعتبار سے کہ ان کے تباین کو نظر میں رکھا جائے اور پھر وہاں سے مفہوم وجود کو جو کہ واحد ہے وہ انتزاع کیا جائے، یعنی مصادیق متباینہ کو ان کے تباین کی جہت کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر انتزاع واحد مفہوم کو کیا جائے، فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ بیان الاستحالہ، کیسے محال ہے؟ کس طرح سے یہ آپ اس کو محال کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان المفہوم والمصداق واحد ذاتاً، کیونکہ مفہوم اور مصداق کیا ہے؟ ذاتاً ایک چیز ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْفَارِقُ كَوْنُ الْوُجُودِ ذِهْنِيًّا أَوْ خَارِجِيًّا، فرق کرنے والی چیز ان دو کے درمیان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مفہوم ذہنی طور پہ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ مصداق خارج میں موجود ہے، واقع میں موجود ہے، یعنی مفہوم اور مصداق ذاتاً ایک چیز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ انسان کے مفہوم کو نظر میں رکھتے ہیں جس کا خارج میں مصداق کون ہوتا ہے؟ وہ زید، وہ حسن، یہ سارے مصادیق ہیں اس کے۔ اب یہ جو زید خارج میں شخص موجود ہے، مفہوم انسان جو آپ کے ذہن میں ہے یہ اسی پر منطبق ہوتا ہے، یعنی مفہوم انسان ذہن میں ایک ذہنی وجود اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا خارجی وجود وہی زید ہے جو باہر موجود ہے، بس باہر جو زید موجود ہے اور آپ کے ذہن میں جو مفہوم انسان ہے جو اسی زید پر منطبق ہو رہا ہے، یہ دونوں ذاتاً اور حقیقتاً ایک چیز ہے۔ ہاں ایک مفہوم جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے وجود پیدا کرتا ہے آپ کے ذہن میں، اور مصداق کا جو وجود ہے وہ خارجی ہے، فرق فقط اس ذہنی اور خارجی وجود میں ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زید کی وہی ذات ہے جو آپ مفہوم انسان سے اس ذات کو ذہن میں تصور کرتے ہیں، ذات کے اعتبار سے مثلا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جب مفہوم اور مصداق کے درمیان ذاتاً اتحاد ہے تو آپ نے اوپر دیکھا کہ آپ مفہوم واحد کو انتزاع کر رہے ہیں، کس سے؟ ان مصادیق سے جو خارج میں ہیں، اور آپ ان مصادیق کے تباین کو، اختلاف کو نظر میں رکھتے ہوئے مفہوم وجود کو انتزاع کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم وجود جس کو آپ انتزاع کر رہے ہیں اور اس کے جو وہ مصادیق ہیں، ان میں ذاتاً مفہوم اور مصداق کے درمیان تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو آپ نے متعدد مختلف اور متباین مصادیق سے واحد مفہوم کو انتزاع کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ فلو انتزع الواحد یا فلو انتزع الواحد بما ہوا واحد من الکثیر بما ہوا کثیر، کیونکہ اگر واحد بما ہوا واحد، یعنی ایک چیز جس کو آپ وحدت کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اس کو انتزاع کیا جائے، خارج کیا جائے اس سے کہ جو کثیر بما ہوا کثیر ہے، یعنی وہ کہ جہاں آپ فقط کثرت کی جہت کو نظر میں رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کان الواحد بما ہوا واحد کثیرا بما ہوا کثیر، تو وہ واحد بن جائے گا کثیر بما ہوا کثیر، یعنی جس کو آپ واحد کی جہت سے دیکھ رہے تھے وہ کثیر بن جائے۔ یہ یہاں پر لازم آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ محال،
اور یہ محال ہے۔ یعنی دیکھیں آپ نے مفہوم وجود کو انتزاع کیا کس سے؟ مصادیق سے، جو خارج میں مصادیق اس کے موجود ہیں۔ ہم نے کہا کہ مفہوم اور مصداق میں تو فرق نہیں ہوتا، ذاتاً تو وہ ایک چیز ہوتے ہیں۔ جب ذاتاً ایک چیز ہوتے ہیں تو اب خارج میں جو مصادیق ہیں اگر وہ واقعاً کثیر ہیں، وہ واقعاً متباین ہے، تو کس طرح آپ ان سے ایک مفہوم انتزاع کر رہے ہیں کہ جس کو آپ وحدت کی نگاہ اور جہت سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو معنی نہیں رکھتا، ممکن نہیں ہے کہ کثیر بما ہوا کثیر سے واحد بما ہوا واحد کیا ہو؟ انتزاع ہو۔ اگر ایسے ہوگا تو یہ محال ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین ہوگا، یعنی ایک چیز جو کہ واحد ہے وہ کثیر بن جائے، اور یہ محال ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی نظریے میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے، ہم اس بات کو، اس کے پہلے مطلب کو روشن کر رہے تھے کہ کس طرح وجود حقیقت واحدہ ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید ایک اور دلیل علامہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو مزید اس کو روشن کرتی ہے بات کہ وجود کس طرح حقیقت واحدہ ہے، اور پھر دوسرے مطلب کی طرف جائیں گے کہ کس طرح یہ مشکک ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، اگلے درس کے اندر مزید اس ایک دلیل کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس نظریے کو روشن کر دیں گے، اور یہ فصل اگلے درس کے اندر اس تکمیلی بیان کے ساتھ تمام ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔